اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سننے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج چھٹا پروگرام ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کی مدت مکمل کر لی۔ اس دوران میں آپ نے روزے رکھے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران میں آپ نے کھانا بالکل نہیں کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی ناگوار بو ختم ہو جائے۔ تب اللہ رب العزت نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ سامعین گرامی، متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذوالقعدہ کا پورا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ جب آپ نے طور کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ وہ آپ کے سگے بھائی بھی تھے اور تبلیغ کے فرائض کی ادائیگی میں معاون بھی۔ آپ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ احکامات دیے، اور یہ چیزیں حضرت ہارون علیہ السلام کے بلند مقام اور شرف نبوت کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ پر آئے، یعنی جس وقت آنے کا انہیں حکم دیا تھا، اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، یعنی اللہ نے آپ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور قرب بخشا۔ جب آپ کو یہ بلند مقام حاصل ہوا اور ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہوئے تو آپ نے درخواست کی کہ پردہ اٹھا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا جائے۔ آپ نے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ کریم کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کا یہ دنیاوی وجود اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کے مومن بندوں کو یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ دیدار الہی سے مشرف ہوں، جیسا کہ صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، وہ آپ سے بڑا اور زیادہ سخت ہے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا تو وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے۔ اس لفظ میں اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ کبھی دیدار کی درخواست نہیں کروں گا، اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیری تجلی نہ کوئی زندہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ بے جان مخلوق۔ جاندار فوراً ہلاک ہو جائے گا اور بے جان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اکرام علیہ السلام میں مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں
معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا تو تواضع اور کثر نفسی کا اظہار ہے، یا پھر اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تعصب اور غصے کے انداز میں یہ بات نہ کہو، یا یہ مطلب ہے کہ افضل ترین قرار دینا تمہارا نہیں اللہ کا کام ہے۔ پروردگار ہی بندوں کے درجات ایک دوسرے سے بلند کرتا ہے، اس میں رائے کو دخل نہیں بلکہ اللہ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں افضل ترین فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کو بھی فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اور امت کو یہ فضیلت ان کے نبی کے مقام کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ اور پھر یہ متواتر احادیث کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ اور پھر یہ کہ مقام محمود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مخصوص ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین و آخرین ہی نہیں بلکہ عظیم ترین رسول اور پیغمبر بھی آپ پر رشک کریں گے، اور ان عظیم پیغمبروں میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شامل ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا یہ بدلہ ہوگا کہ وہ اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کی یہ بے ہوشی اسی وقت ہوگی جب اللہ رب العزت بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا، تو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت و جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے دیکھیں گے، یا ان کی بے ہوشی ہلکی ہوگی کیونکہ دنیا میں بھی وہ تجلی الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس موقع پر بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم شرف ہے، تاہم اس پر آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجموعی طور پر افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، اس سے مراد اس دور کے انسانوں پر فضیلت ہے، پہلے اور پچھلے زمانے کے تمام انسانوں پر فضیلت مراد نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے ہیں جو یقیناً آپ سے افضل تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ بھی آپ سے افضل تھے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رسول اعظام سے افضل ہونا ظاہر ہوا، اور قیامت کو بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف ملا ہے وہ لیجئے اور اس سے زیادہ کچھ نہ طلب کیجئے بلکہ اس پر شکر کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل انہیں لکھ کر دی۔ یہ تختیاں کسی نفیس جوہر کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، اس میں گناہوں سے بچنے کی نصیحتیں اور حلال و حرام کے تفصیلی احکامات درج تھے۔ تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی پختہ عزم کے ساتھ لے لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ کلام سے بہترین مفہوم اخذ کریں۔ اب بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاتا ہوں جو میرے رسولوں کی تکذیب اور احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ رکھوں گا، وہ اسے نہ سمجھیں گے، نہ ان پر غور کریں گے، نہ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کلام سے مقصود ہے۔ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، یعنی خرق عادت معجزات دیکھ کر بھی احکام الہی کا اتباع اختیار نہیں کرتے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام رائے گا گئے، ان کو اسی کی سزا دی جائے گی جو کچھ اعمال یہ کرتے ہیں۔ بہرحال
عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے، تم میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پہنچنے سے پہلے جلدی کی؟ یہ کیا؟ اور شدید غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اور انہوں نے کہا، بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، سو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے، بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، پس میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھ بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور جس معبود کی پوجا پر تو موتقف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راہ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ طٰ کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس وقت کے حالات بیان کیے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت سے امور کے متعلق دریافت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوالات کے جواب دیے۔ اس دوران میں ایک شخص جس کا نام ہارون سامری تھا،
بنی اسرائیل کے وہ زیور لے لیے جو انہوں نے فرعونیوں سے عارضاً لیے تھے۔ اس نے انہیں ڈھال کر ایک بچڑا بنایا اور اس میں مٹھی بھر مٹی ڈال دی، جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نقش قدم سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ مٹی اس مجسمے میں ڈال دی تو وہ اس طرح رانبھنے لگا جس طرح سچ مچ کا بچڑا آوازیں نکالتا ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ واقعی گوشت پوست کا زندہ بچڑا بن گیا تھا، اس لیے گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اس کے دبر میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکلتی تھی تو اس قسم کی آواز پیدا ہوتی جیسے زندہ بچڑے کی آواز ہوتی۔ اس پر وہ لوگ خوش ہو کر اس کے ارد گرد ناچنے لگتے۔ وہ کہنے لگے یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے اور وہ اسے کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سامنے گرامی ان فضول باتوں سے بہت بلند تر ہے۔ وہ مقدس اسماء اور صفات سے متصف ہے، اس کی نعمتیں بے شمار اور بے حد اور بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توہم پرستی کی تردید فرماتے ہوئے ایک بے زبان جانور یا ایک شیطانی شعبدے کو معبود قرار دینے کی حماقت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ یعنی یہ حیوانی مجسمہ نہ بات چیت کر سکتا تھا، نہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا تھا، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا اپنی جان پر ظلم کے مترادف تھی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ جہالت اور گمراہی کا یہ کام بالکل غلط ہے۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ واقعی گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، اگر رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر انہیں بچڑے کی پوجا میں مشغول دیکھا تو وہ تختیاں نیچے پھینک دی جن پر تورات لکھی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر وہ تختیاں زمین پر پٹک کر توڑ ڈالی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور تختیاں دی۔ قرآن مجید کے الفاظ سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر ڈال دی تھی۔ بائبل میں ان تختیوں کی تعداد صرف 2 تھی اور قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد کئی تختیوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا اس وقت آیا جب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حدیث نبوی ہے، سنی ہوئی خبر آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے ایک عذر پیش کیا جو درست نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ہم پر قوم کے زیورات کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ انہوں نے فرعونیوں کے زیورات کو اپنے قبضے میں رکھنے میں حرج محسوس کیا، حالانکہ وہ دشمنوں سے حاصل ہونے والا مال تھا جسے لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، لیکن جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں بچڑے کا مجسمہ پوجنے میں کوئی حرج محسوس نہ ہوا، جو محض ایک بے روح جسم تھا، لیکن اس میں سے رانبھنے کی آواز آتی تھی۔ پھر آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتے دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تم میرے پیچھے نہ آیا؟ یعنی آپ کو چاہیے تھا کہ میرے پاس طور پر آ کر ان کی اس غلط روی کی اطلاع دیتے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی آپ انہیں چھوڑ کر میرے پاس آ گئے حالانکہ میں آپ کو اپنا نائب بنا کر آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی دعا میں شامل کیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کو اس جرم عظیم سے سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یعنی اللہ کی تقدیر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تمہیں آزمانے کو اس نے اس بچڑے میں آواز پیدا کر دی۔ تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، یہ بچڑا نہیں۔ سامعین گرامی، بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے ہر بدعتی کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور مخلوق پر رحم اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے
پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچڑا پوجنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جب تک انہیں سزا کے طور پر قتل نہیں کیا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک دن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لی اور اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو نہ پہچان سکیں۔ پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس صبح 70,000 افراد قتل کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو ان تختیوں کو اٹھایا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 علماء کے ساتھ کوہ طور پر قوم کی گوسالہ پرستی سے توبہ کے لیے حاضر ہوتے، جہاں وہ ایک اور آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اسی فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، اس سے تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایسے رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے وہ اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا اور انہیں فرمایا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، اور روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت سے ہی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا، قریب آؤ۔ سامعین گرامی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا تو آپ کے چہرہ مبارک پر اس قدر روشن نور آ جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سربہ سجود ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ یوں کریں یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکے تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہ کریں گے۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئی، وہ سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عجز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یعنی ہم میں سے جن بے وقوفوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑ، کیونکہ ہم ان کے عمل سے لا تعلق اور بیزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ واقعہ تیری طرف سے ایک امتحان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیری قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے سے تو نے ان کی آزمائش کی۔
جس طرح ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ سامعین گرامی، یہ بہت ہی سخت امتحان اور کڑی آزمائش تھی، اس لیے کہا گیا ایسے امتحانات جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تیرا فیصلہ اور تیری مرضی غالب ہے، جسے کوئی نہیں روک سکتا، نہ پلٹ سکتا ہے۔ تو ہی ہمارا خبرگیر ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے اچھا ہے۔ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ جیسا صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا تو ایک تحریر لکھی، وہ اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ تحریر یہ ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان صفات کے حامل افراد کو میری رحمت ضرور حاصل ہوگی جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بتایا تھا اس میں یہ خبر بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہانہ ساز قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا، جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور پھر مزید فرمایا، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا تختیاں ہمیں دکھائیے، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا گویا وہ بادل ہو، اور ان سے کہا کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا۔ انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھتے رہتے۔ یہودیوں میں اب بھی اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اس کے بعد پھر گئے، کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عظیم معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے اور تم پر کتابیں نازل کی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج یہیں تک۔ انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو مکمل کیا جا سکے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ کل ایک بار پھر اسی چینل پر اسی پروگرام میں اسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام